خلوص بلند تر صلوات ایک سورت فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. حاضر ثواب المرحوم المخصوص ناظم حسین والجمیل احمد کو احسان کرتے ہیں. خدایا جو اس کا ثواب حاصل ہو مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما. خدایا خداوندہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں. عدو کے واسطے پیدا زوال کرتے ہیں. ملنگ علی کے ہمیشہ کمال کرتے ہیں. کبھی علی علی کہنے سے رک نہیں سکتے. کبھی علی علی کہنے سے رک نہیں سکتے. حلال زادے ہیں لنگر حلال کرتے ہیں. پھر بھی بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین. والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. سید العرب والعجم المکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم. العلم المکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم المکی المدنی قیل فی شانہ
شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. قال الله تعالى في عز شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. زينة المسجد والمنبر فاتح العهد والبدر والمنائم ما شاء الله ما شاء الله. وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء وإمام الهدى أمير المؤمنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعا ہے خداوند عالم آپ کا یہ فرش کا بچھانا چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزو میرے سامعین گرامی قدر مومنین کرام، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی سورۃ جمعہ کی 8ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ماشاءاللہ. عزیزو موت ایک برحق چیز ہے. خوش قسمت ہے وہ قوم شیعہ، وہ محبان اہل بیت جو اپنے مرنے والوں کی یاد مجلس حسین کے ساتھ. خوش قسمت ہے. خوش قسمت کیوں نہ ہوں عزیزو، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ محشور کیا جائے اور ہمارے کوئی عام امام بھی نہیں. اگر اللہ نے ہمارے لیے نبی کا انتخاب فرمایا تو سید الانبیاء بنا کر بھیجا. اگر اللہ نے ہمارے لیے عورتوں کا انتخاب فرمایا تو سیدۃ النساء العالمین بنا کر بھیجا. اگر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اوصیاء ولی فرمایا تو امیر المومنین علی. اگر اللہ نے ہمارے لیے جوان انتخاب فرمایا تو سید الشباب اہل الجنہ. برحق ہے. بے شک ہر انسان کو آنی ہے، ہر انسان نے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لیکن مومن کی موت کوئی الگ موت ہے. سید الانبیاء پیغمبر گرامی صلوات پڑھنے پر محمد پیغمبر فرماتے ہیں اکثر بذکر الموت ایھا الناس، اکثر بذکر الموت، اے لوگوں موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. کیوں کثرت کے ساتھ یاد کریں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام جب ابن جندب کو وصیت فرمائی نا، فرمایا یا ابن جندب اذکروا اکثر بذکر الموت، یا ابن جندب موت کو کثرت سے یاد کیا کر. ابن جندب سوال کرتا ہے یا ابن رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ رب العزت جو انسان موت کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا شمار غافلین میں نہیں رکھتا. موت پر حق ہے، اٹل فیصلہ ہے، ہر کسی نے جانا ہے. عزیزو ہم سمجھتے ہیں شاید ہم موت کو یاد کر لیں گے. موت کوئی سوئی ہوئی چیز ہے اور اس کو یاد کرنے سے شاید یہ اٹھ جائے گی، شاید یہ بیدار ہو جائے گی. عزیزو نہیں، بلکہ
अमीर उल मोमिनीन नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं मौत नहीं सोई हुई बल्कि लोग सोए हुए हैं। फरमाते हैं यनामुन नास इज़ा मातुन तबकु, जब मौत का थप्पड़ पड़ेगा जब तब लोग जागेंगे। मौत नहीं सोई हुई बल्कि लोग सोए हुए हैं। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं अजीजों, मौत का याद करना हमेशा के लिए, इसकी वजूहात क्या है। एक साइल ने पैगंबर इकराम इस्लाम से सवाल किया, या रसूलुल्लाह मौत को क्यों याद करें। पैगंबर फरमाते हैं 3 चीजें उसके लिए होती हैं, 3 चीजों से इंसान बच जाता है। नंबर 1, इंसान शहवत दुनिया की लज्जतों से महफूज रहता है। नंबर 2, इंसान गफलत नहीं रहता बल्कि बेदार रहता है। और तीसरी चीज, उसका अल्लाह के ऊपर दिया हुआ जो वादा है उस पर उसका यकीन रहता है। अल्लाह का दिया हुआ जो वादा होता है उस पर उस इंसान का यकीन पुख्ता होता है। अजीजों, दूसरी चीज, इंसान अपनी जिंदगी में कफन को भी तैयार करके रखे, कफन को भी तैयार करके रखे। सैयदुल अंबिया पैगंबर इकराम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जिंदगी में कफन को तैयार करके रखता है, जितनी बार उसकी नजर उस कफन पर पड़ती है खुदावंद आलम उसके नाम आमाल में उतनी बार नेकियां दर्ज फरमाता है। और अजीजों, हम खुश नसीब हैं, हम भी कोई कफन आम कफन नहीं रखते। वो कफन है जो करबला का है। क्या खूब एक शायर ने कहा था, एक गरीब मजलूम हुसैन के रोजे का एजाज तो देखिए, हर शख्स चाहता है कफन कर। इंसान अपना कफन जिंदगी में तैयार रखे, मौत के लिए तैयार रहे। कोई पता नहीं किसी मकाम पर खुदावंद आलम का हुक्म आ जाए। कितने लोग थे जो पिछले साल इस मजलिस से अज़ा में मौजूद थे, आज हमारे से बिछड़ गए हैं, चले गए हैं। सब ने जाना है, मौत बरहक है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। इंसान अपनी जिंदगी में कफन के बारे में मुझे एक वाक़या याद आ गया है। जनाब सुलेमान मोहम्मदी का एक गुलाम था ज़ाज़ान। ये नौजवानों को ज्यादा खिताब कर रहा हूँ। ज़ाज़ान जनाब सुलेमान मोहम्मदी का एक गुलाम था। जब जनाब सुलेमान मोहम्मदी का वक्त एहतज़ार, वक्त मौत करीब आया ना, ज़ाज़ान ने जनाब सुलेमान से अर्ज करते हैं, आका सुलेमान, मुझे लग रहा है कि आप हमसे जुदा हो रहे हैं, आप मुझसे जुदा हो रहे हैं। फरमाया, ऐ सुलेमान, आपने अपने मुतालिक कोई नसीहत नहीं फरमाई, कोई वसीयत नहीं फरमाई। आपको गुस्ल कौन देगा, आपका कफन कौन देगा, आपका जनाजा कौन पढ़ेगा, आपको दफन कौन करेगा। सुनोगे सुलेमान ने क्या जवाब दिया। फरमाया, ज़ाज़ान तू परेशान न हो, तू घबरा नहीं, मुझे गुस्ल और कफन वो देगा जिसने रसूलुल्लाह को दिया। मुझे कफन वो पहनाएगा जिसने रसूलुल्लाह को पहनाया था, मुझे वो दफन करेगा जिसने रसूलुल्लाह को दिया था। आज़ादारों, सुनोगे ज़ाज़ान क्या कहता है। ज़ाज़ान कहता है, आका सुलेमान, जिसका आप नाम ले रहे हैं वो तो मदीने में है, आप मदाइन में हैं। फरमाया, ज़ाज़ान, अभी तू तहतुल हनक बांध कर फारिग नहीं होगा अली के कदम मेरे दरवाजे पर। अभी तहतुल हनक बांध कर तू फारिग नहीं होगा, अली के कदम मेरे दरवाजे पर होंगे। अजीजो सामीन गिरामी कद्र, हजरत सुलेमान की रूह परवास कर गई।
میرے مولا متقیان اعجاز امامت کے ذریعے پہنچے مدائن میں. کیا دیکھا؟ جب کپڑا ہٹایا نا جناب سلیمان کے چہرے سے، جناب سلیمان کا چہرہ پھول کی طرح مسکرایا، اور چہرہ علی کی جب زیارت کی نا تو مسکرائے جناب سلیمان. اس وقت مولا متقیان نے جناب سلیمان کا کفن دیکھا اور کفن کھولا نا، اس کفن کے اوپر جناب سلیمان نے 2 اشعار اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے. 2 اشعار اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے اس کفن میں. کیا لکھا ہے؟ فرمایا وفدت علی الکریم بغیر ذات من الحسنات وبقلب سلیم. میں اس کریم کی ذات کی طرف جا رہا ہوں، اس رحیم کی طرف جا رہا ہوں جس کا دامن نیکیوں سے خالی ہے. اور صرف نیکیوں سے خالی نہیں، فرمایا وبقلب سلیم، اور قلب سلیم بھی نہیں ہے، یعنی دل بھی مطمئن نہیں. وہ سلیمان کا ہے. سنو گے سلیمان کون ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب 4 اشخاص. اللہ نے مجھے 4 اشخاص کے بارے میں حکم دیا، ان سے محبت کرنی ہے. وہ ہے علی، ابازر، مقداد، سلیمان. عزیزو، وہ سلیمان کہہ رہا ہے میں اس بارگاہ میں داخل ہو رہا ہوں، اس بارگاہ کی کریم کی طرف جا رہا ہوں جس کا نیکیوں سے دامن خالی ہے. وہ سلیمان کہہ رہا ہے میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کے نیکیوں سے دامن خالی ہے. وہ سلیمان جس کے بارے میں امام جعفر صادق صلوات پڑھے امام فرماتے ہیں سلیمان وہ علم و معرفت کا سمندر ہے جو کبھی خالی نہیں ہوا. سلیمان وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا. وہ سلیمان کہہ رہا ہے کہ میرا نیکیوں سے دامن خالی ہے اور میں اس بارگاہ میں جا رہا ہوں. عزیزو، حضرت سلیمان کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا یہ فارس کے لوگ علم اور ایمان کے لیے اتنا پختہ ہیں، اگر ان کو ستارہ سریہ تک بھی جانا پڑا یہ اس تک جانے کے لیے تیار ہے. یہ اس تک جانے کے لیے تیار ہے. وہ سلیمان کہہ رہا ہے میرا دامن نیکیوں سے خالی ہے. عزیزو، مقصد یہی تھا کہ کفن اپنی زندگی میں تیار کر کے. اب جب سلیمان کی یہ 2 شعر دیکھے نا، تب مولا متقیان مسکرا کر 2 اور شعر کا 2 اشعار کا اور اضافہ کر دیا. سنو گے کیا مولا نے فرمایا؟ مولا نے فرمایا سلیمان حمل الزاد اقبح من كل شيء، حمل الزاد اقبح من كل شيء وفدت على الكريم. سلیمان جس کریم کا مہمان بننا ہو اس کریم کے پاس گھر سے زیادہ راہ اٹھا کر کبھی بات ہے. گھر سے زیادہ راہ اٹھا کر جانا جس کریم کے پاس جا رہا ہے وہ سب سے بڑی کبھی بات ہوتی ہے. جب بھی کربلا کا کفن لو نا، اس کفن کے اوپر ہمیشہ یہ جو جملے ہیں نا یہ ہمیشہ تحریر ہوتے ہیں. کربلا کا کبھی کفن لو، میں نے تو دیکھے ہیں، تو اس کے اوپر یہ 4 جملے اس وجہ سے کہ اپنی زندگی میں کفن کو تیار کر کے رکھو. تیسری چیز، اپنے جانے والوں کے لیے جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کی زیارت کو لیے جایا کرو. پیغمبر فرماتے ہیں وَزُورُوا مَوْتَاكُمْ، اپنے مرنے والوں کی زیارت کرو. کیوں؟ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ او لیلتہ فی لیلتہ کتب لہ حجۃ مبرورہ. پیغمبر فرماتے ہیں جو شخص اپنے ماں یا باپ کی زیارت کو جائے جمعہ یا جمعرات کے دن، خداوند عالم اس کے نامہ اعمال میں حجۃ المبرورہ، ایک حج کا ثواب درج فرماتا ہے. اپنے والدین کی زیارت کو جایا کرو.
عزیزو میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کے حقوق اس دنیا میں ادا نہیں کر سکے تو اس کی قبر کی زیارت کر لو، حقوق ادا ہو جائیں گے، حقوق ادا ہو جائیں گے۔ اور اپنے والدین کی زیارت، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھنے والا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا لم یقدر زیارتنا، اگر تم ہماری زیارت کے لیے قدرت نہ رکھ سکتے ہو تو پھر کسی ایسے نیک صالح متقی کی قبر کی زیارت کر لو، ہماری زیارت کا ثواب مل جائے۔ امام موسیٰ کاظم۔ اور چوتھی چیز ہے میرا عزیز، زاد راہ۔ اس دنیا میں جی کر اپنے لیے کوئی زاد راہ بنا میرا عزیز۔ وہ زاد راہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد، تین چیزیں انسان اس دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ نمبر ایک، وہ علم جو کسی کو آپ نے عطا کیا ہے، کسی کو پڑھایا ہے، وہ علم صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ جو آپ نے اللہ کے نام پہ دیا ہے، وہ آپ کے لیے نیک عمل ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو تیسری چیز صدقہ جاریہ ہوتی ہے وہ ہے نیک اولاد۔ اپنے بعد نیک اولاد چھوڑ کے جائے۔ یہ زاد راہ اکٹھا کیا کرو۔ ایک حدیث جو کہ پیغمبر گرامی اسلام کی حدیث ہے، ایک شخص پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے بابا کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ میرے بابا نے 3 ایسی باتیں کہیں جو مجھے آج تک سمجھ نہیں۔ جان کنی کا عالم تھا، میرے بابا نے 3 الفاظ کہے، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا معنی تھا؟ پیغمبر فرماتے ہیں بتا کیا تھا؟ فرمایا پہلا الفاظ کہا لیتہ کان جدیدہ، دوسرا کہا لیتہ کان بعیدہ، تیسرا کہا لیتہ کان کاملہ۔ یا رسول اللہ یہ 3 الفاظ جان کنی کے عالم میں میرا بابا مجھے کہے تھے، لیکن اس کے معنی کا پتہ نہیں، وہ کیا فرما کے گئے تھے؟ پیغمبر گرامی اسلام مسکرا کے فرماتے ہیں تیرا بابا جب کہا تھا نا لیتہ کان بعیدہ، فرمایا تیرا بابا گھر سے جب مسجد کی طرف چل کر نماز کے لیے آتا تھا، جان کنی کے عالم میں جب اس ثواب کو دیکھا تو اس سے بے ساختن الفاظ نکلے لیتہ کان بعیدہ، کاش میرا گھر دور ہوتا، کاش میرا گھر دور ہوتا اور زیادہ ثواب ملتا۔ آپ تو ماشاءاللہ سارے نمازی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ وہ شخص۔ دوسری چیز لیتہ کان جدیدہ، کاش کہ وہ نیا ہوتا۔ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں تیرا بابا ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، تیرا بابا ایک گلی سے گزر رہا تھا، ایک فقیر مسکین ٹھنڈ سے ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا، تیرے بابا نے اس کانپتے شخص پر ایک چادر ڈالی، اس شخص کے دل سے دعا نکلی، خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ دعا اتنی مستجاب ہوئی، جب اس نے مرتے وقت اس ثواب کو دیکھا، اس مرتے ہوئے شخص نے بے ساختہ الفاظ کہے لیتہ کان جدیدہ، کاش وہ چادر نئی۔ اور ہم کتنا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پھٹا پرانا کوئی پینٹ شرٹ پڑی ہونا، وہ اللہ کی راہ میں دے کر احسان جتلاتے ہیں، خدا میں کی راہ میں بڑا کچھ دے دیا۔ نہ میرا عزیز، میں نے روایات میں پڑھا ہے جب بروز قیامت ہوگی نا، انسان اپنے نام اعمال لے کر جائے گا اور خدا سے عرض کرے گا یا اللہ
बारी ताला ये चीज़ें तो मेरी नहीं हैं। आवाज़ कुदरत आएगी, ओ मेरा बंदा ये चीज़ें मलाइका को हुक्म देगा, जाओ इसकी वो चीज़ें लेकर आओ। जब मलाइका आएंगे ना तो वो एक गठरी में बंद होंगी, वो भट्टी पुरानी जो आपने दी हुई होंगी, जो किसी पर एहसान किया होगा। आवाज़ कुदरत आएगी, ओ मेरा बंदा ये तेरा ज़ाद रहा था, लेकिन ये तेरे पास सारा ज़ाद रहा है। ओ मेरा बंदा तूने मेरा ख्याल नहीं किया, लेकिन मैं करीम हूँ, मैं तेरा ख्याल कर रहा हूँ, जा जन्नत जन्नत। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। अजीजों, मैंने रिवायात में पढ़ा है, जब इंसान कोई बंदा सारी जिंदगी खताएं करता है, सारी जिंदगी अपना गुनाह करता रहता है, एक दफा कहता है ओ मेरा अल्लाह, आवाज़ कुदरत आती है, या बदी 10 मरतबा जवाब बताओ मेरा बंदा, जी मेरा बंदा, तू तो खताएं कर कर थका नहीं, मेरी करीमी तो नहीं खता। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो सत्तारुल अय्यूब है। अजीजों, बड़े बड़े लोगों के गुनाह माफ कर दिए, एक दफा उसकी बारगाह में तो आकर देखो, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा करीम है। अपनी जिंदगी में ज़ाद राह बना, किसी गरीब, किसी फकीर, किसी मस्कीन के, किसी यतीम के सर पे शफकत का हाथ फेर दे, किसी यतीम की बेटी जवान बैठी हो उसकी शादी करवा दे। चूँकि आप तो इधर रहते हैं ना, आपके पास अगर माल है, दौलत है, रिस्क है, किसने दिया है? उस ज़ात करीम ने दिया है। वो देकर भी आजमाता है, वो लेकर भी आजमाता है। एक शख्स पैगंबर गिरामी इस्लाम के पास आया, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, बरोज़े क़यामत खुदा हिसाब कैसे लेगा? पैगंबर गिरामी इस्लाम कुरान मजीद की आयत पढ़ के सुनाई। फरमाया, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा। बरोज़े क़यामत जर्रा जर्रा का हिसाब होगा, जो तूने नेकी की उसका भी हिसाब होगा, जो बुराई की उसका भी हिसाब होगा। अब वो पता चला कि जर्रा क्या होता है। कभी रोशनदान खुला हुआ हो ना, तो धूप निकली हुई हो तो जर्रे महसूस होते हैं, देखा होगा आपने। इस जर्रे का भी बरोज़े क़यामत हिसाब होगा। सारी जिंदगी गुनाह किए हैं ना, आजा उस ज़ात करीम के दर पे, आजा कभी सजदा कर ले। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा सत्तारुल अय्यूब है, वो तेरे ऐबों को छुपा देगा। एक दफा सच्ची तौबा कर ले, वो करीम तुझे बख्श देगा, बख्श देगा। किस गाफिल रास्ते पर चला गया है, सुनोगे नमाज का कितना बड़ा अजर है। अबू समामा सदावी, समामा से नुक्ते 3 नुक्ते वाली समामा, अबू समामा सदावी कूफे का रहने वाला था। सैयद, ये ऐन वक्त जोहर, जब सैयद शहदा मक्तल में मौजूद थे, ऐन वक्त जोहर का वक्त था। अबू समामा सदावी अर्ज करता है, यब्न रसूलिल्लाह, आज मेरा जी चाह रहा है आपकी इक्तदा में नमाज ज़ोहर अदा कर। सैयद शहदा फरमाते हैं, अबू समामा सदावी, इतने मौत के आलम में भी तुम्हें नमाज याद है? याद नहीं है। कहता है, मौला, हम चंद अशखास हैं, हम फौजी अशकिया के सामने खड़े हो जाएंगे, हम आने वाले तीरों को बर्दाश्त करेंगे। आपको पता है, नमाज जंग की हालत में 4 रकात हो तो 2 रकात हो जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज जमात अदा की, अबू समामा सदावी ने भी नमाज पढ़ ली। अबू समामा सदावी नमाज पढ़ने के बाद फिर दूसरे असहाब ने नमाज अदा की। अबू समामा सदावी सामने आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खड़े हो गया। फौज अशकिया ने 23 तीर अबू समामा सदावी के सीने पे पैवस्त किए। सुनोगे, अगले जुमले बड़े दर्दनाक हैं। अबू समामा सदावी को जब 23 तीर लग चुके ना, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तशहुद की आखिरी रकात में अल्लाहु अकबर जब कर ली ना, अबू समामा सदावी गिरा
امام حسین علیہ السلام کے زانوں پہ آیا، سب سے پہلا سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، حل وفیت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے میں نے اپنا وعدہ وفا پورا کر لیا ہے۔ وہ ابو ثمامہ صداوی کہہ رہا ہے، اب سن حسین کیا جواب دے رہے ہیں۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں، اے ابو ثمامہ صداوی، میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں جب بروز قیامت ہوگی، محشر کا دن ہوگا، اس وقت تک حسین ابن علی جنت کی طرف نہیں جائے گا جب تک تو میرے آگے نہیں۔ نماز کو اہمیت دو عزیزو، میرے مہربانو، سب نے چلا جانا ہے، ہر کسی نے چلا جانا ہے۔ کسی نے 60 سال گزارے، کسی نے 70 سال گزارے، کسی نے 80 سال، 100 سال۔ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانی ہے۔ اس بارگاہ کی خدمت، اس بارگاہ میں حاضر ہو جا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ نماز کو ادا کیا کرو، اپنا ذات راہ بنا کر رکھو۔ عزیزو، اب چوتھی چیز آتی ہے کہ آیا موت اہل بیت علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے؟ موت تو آتی ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام ہماری موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں، جنگ کا عالم ہو، شدت کی گرمی ہو، اس شدت کی گرمی کے عالم میں اگر ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جائے، یہ مومن کی موت ہے۔ اس شدت، اس ٹھنڈک پانی کی جو لذت محسوس کرتے ہو نا، وہ لذت ہی مومن کی موت ہے۔ مولا متقیان امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح ایک بچہ ماں کے اس دودھ کے ساتھ متمسک ہوتا ہے، اس طرح میں علی موت کا عاشق۔ وہ علی فرماتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا علی کو، علی موت پر جا پڑے یا موت علی ہو جائے۔ مومن کے لیے موت ایک رحمت ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام سے بات پڑھنے پر امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، موت مومن کے لیے ایک دفعہ خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے جو اسے ایک دفعہ نصیب ہوتا ہے، صرف ایک دفعہ۔ جب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سب سے عہد لے لیا نا، لیلت عاشورہ سب سے جب عہد لے لیا، سب کو کہا کہ چلے جاؤ، میں آپ کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اور دیے بجھا دیے۔ پھر کسی نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اگر ہماری 70 جانیں بھی چلی جائیں، پھر زندہ کر دیا جائے، تب بھی آپ پر قربان ہو جائیں گے۔ پھر ایک ایک کو بلایا، حبیب کی طرح 2 انگلیوں کے اشارے سے فرمایا، حبیب یہ تیرا مقام ہے، مسلم ابن اوسجہ یہ تیرا مقام ہے، زہیر ابن قین یہ تیرا مقام ہے۔ ہر کو اس کا مقام بتایا۔ یہ ہے مومن، خالص مومن۔ عزیزو، امام زین العابدین علیہ السلام ایک شخص بدبودار، غلیظدار اور ہتھ کڑیوں میں جکڑا ہوا شخص اگر وہ غلیظ اور بدبودار لباس اتار کر پھینک دے اور وہ ہتھ کڑیاں اس کی اتر جائیں اور نایاب لباس، معطر لباس زیب تن کر لے، زیب تن کر کر جو لذت اس کو محسوس ہوگی، یہ مومن کی موت ہے۔ صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری نے 16 احادیث بیان کی ہیں مومن کی موت پر۔ 16 احادیث، چند احادیث آپ کے سامنے ہیں، پھر چند جملے مباہلہ کے حوالے سے۔ انہوں نے 16 احادیث میں سے صاحب الکشاف علامہ زمخشری نے بیان کی ہیں۔ فرمایا، پہلی جو حدیث بیان کی، فرمایا پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو شخص آل محمد کی موت میں مر جائے وہ شہادت کی موت مر۔ صرف اتنا نہیں فرمایا،
فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو شخص محمد و آل محمد کی محبت میں مر جائے گویا وہ توبہ کی موت مر۔ پھر یہاں تک نہیں فرمایا، فرمایا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو شخص آل محمد کی موت میں مر جائے وہ توبہ کی موت۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو شخص آل محمد کی موت میں مر جائے گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں، وہ مغفرت کی موت ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں تفسیر الکشاف میں، فرماتے ہیں جب مومن مرتا ہے نا اس کی قبر پہ اللہ رب العزت 70 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جا ملائکہ اس مومن کی قبر کا قیامت تک طواف کر اور اس کے نامہ اعمال میں اس وقت تک اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جا جب تک اس کے دل میں محبت وال محمد رہی۔ عزیزو، محمد وال محمد کی محبت میں جینا آسان نہیں، آل محمد کی محبت میں مر جانا ہی آسان ہوتا ہے سب سے۔ بس عزیزو، آپ کا وقت تمام کرتا ہوں۔ ایک آیت چونکہ آج مباہلہ ہے، اس کے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی 61 آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین۔ آیت مبارک سورۃ آل عمران میں سب سے پہلے اس کا بتا دوں کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے تھے نا پیغمبر گرامی اسلام کے پاس مباحثہ کرنے کے لیے، ان کا یہ کہنا تھا کہ یا رسول اللہ 3 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ وہ کہتے تھے بیٹا ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ وہ حلول کر گیا ہے یعنی اللہ کی شکل میں آ گیا، اور تیسرا کہتے تھے کہ وہ توبہ نعوذ باللہ خدا ہے۔ یہ 3 چیزیں تھیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، ان کو علم آ جانے کے بعد بھی حج کتی کرتے ہیں، یعنی کیا اس کے باوجود بھی یہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو اے رسول فقل، پس کہہ دے فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آؤ، ونساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفس لے کے آؤ ہم اپنے نفس لے کے آتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الظالمین، پھر اس کے بعد ہم قرار دیں گے جو جھوٹا ہوگا اس پر لعنت۔ عزیزو، جب یہ خبر مدینے میں پھیل گئی نا تو جناب سلیمان نے اعلان کیا کل کون کون جا رہا ہے مباہلے کے لیے۔ عزیزو، کچھ لوگ چھپ رہے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کل پڑھنی ہے لعنت، کہیں ہم نہ شامل ہو جائیں۔ نہیں سمجھے؟ کل پڑھنی ہے لعنت، کہیں ہم نہ شامل ہو جائیں۔ عزیزو، خداوند عالم نے فرمایا یہ ہستیاں لے کر جانی ہیں، پھر کیا لے کے گئے سنو گے؟ فرمایا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان کو بیٹے کا کہا، خود حسنین لے کے گئے، ان کو عورتوں کا کہا، خود زہرا لے کر گئے، ان کو نفس اور جان کا کہا، خود علی لے کر گئے۔ اور صرف یہ نہیں، جب یہ 5 ہستیاں چلی ہیں نا، یہ جب چلی ہیں گھر سے، جناب عائشہ روایت کرتی ہیں جب یہ چلی ہے نا اس وقت رسول اللہ نے کالی چادر اوڑی ہوئی تھی اور یہی فرما رہے تھے اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی ولحمہم لحمی ودمہم دمی ویعلمنی ما یعلمہم
وحرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل رضوانك فاجعل غفرانك ورضوانك علي وعليهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اس وقت رسول اللہ نے یہ فرمایا، جناب عائشہ کہتی ہیں چلے ہیں یہ 5 ہستیاں. جب دیکھا نا ان کے اسقف اعظم یہ 4 افراد تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں، اگر انہوں نے بددعا کر دی تو قیامت تک کوئی عیسائی نہیں بچے گا. عزیزو، وہ جب 5 ہستیاں چلی نا، جناب سلیمان نے ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھایا. شاید اسی کو آج تک عیسائی چلتے آ رہے ہیں، جب بھی کوئی VIP شخصیت آتی ہے وہی ریڈ کلر کا کارپیٹ بچھاتے ہیں. وہ بچھایا گیا. انہوں نے کہا اگر ان 5 ہستیوں نے بددعا کی تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے اور فرمایا رسول اللہ ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. پس آزادارو، وہ عیسائی تھے. اب آئیں ذرا مسلمانوں کی طرف. مسلمان کیسے تھے؟ نبی کے چلے جانے کے بعد وہ عیسائی جو زہرا کو دیکھ کر اس کے احترام میں انہوں نے جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے. عزیزو مسلمان نبی کے چلے جانے کے بعد زہرا کو اتنا رلایا. زہرا کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں آئیں بابا، اگر دنوں پر آتی دن راتوں میں تبدیل ہوتا. عزادارو، روایات میں نے پڑھا ہے نبی کی بیٹی بابے کے چلے جانے کے بعد 72 یا 95 دن اس دنیا میں زندہ رہی. عزادارو، ہر وقت مصلی عبادت بچھا کے جناب حسنین کریمین دوسری طرف سیدہ زینب کو بٹھا کے صرف اتنا دعا کرتی تھی اللہم اجل وفاتی، او میرا اللہ زہرا کو جلدی موت. مجھے بتاؤ کوئی نوجوان بچی بھی کہتی ہے جس کا سن 18 سال ہو، جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، وہ دعا کرے اللہم اجل وفاتی، او میرا اللہ زہرا کو جلدی موت دے. عزادارو، اس دنیا میں زہرا رہی 72 یا 95 دن، ہر وقت روتی تھی. دن ہوتا روتی، رات ہوتی روتی. ایک مرتبہ مسلمان آئے، فرمایا یا علی زہرا کو کہو اپنے رونے کا وقت مقرر کرے. سنو گے؟ جب علی مولا آئے نا زہرا کی خدمت میں، فرماتے ہیں آقا ذاتی او میری زہرا، او زہرا مسلمان کہہ رہے ہیں اپنے رونے کا وقت مقرر فرما. عزاداروں، پھر زہرا نے اپنی مصیبت کے خود جملے کہے. کہا یا علی انہوں نے میری پسلیاں توڑی، یا علی انہوں نے میرا حق چھینا، میں نے صبر کیا. یا علی انہوں نے مجھے دربار میں جھٹلایا، میں نے صبر کیا. اب میں روتی ہوں، میرے رونے پر بھی پابندیاں لگاتے ہیں. یا علی ان کو جا کے کہہ دے آج کے بعد زہرا کے رونے گیا. عزادارو، اس قدر ضعیف ہو گئی تھی نبی کی بیٹی. میں نے روایت میں پڑھا دیواروں کے سہارے چلا کرتے. دیوار میں ایک مرتبہ میرے مولا متقیان امیر المومنین گھر ہے. میرے مولا متقیان جب گھر ہے نا، زہرا پوچھتی ہے یا علی
میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام فرمایا ذرا بات اتنا ہوتی شاید علی نہ روتے اب تو میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے عزاداروں وقت قریب آیا جب 3 جمادی الثانی کا وقت دن آیا نا زہرا نے وصیتاں شروع کی پہلی وصیت کی یا علی میرا جنازہ ادھرات کو اٹھانا یا علی میرے حسنین کو یا علی میرے حسنین کو لے آنا میری قبر پہ سلا دینا یا علی ان کو نہ لے کے آنا ان کو نہ بتانا یا علی میرا جنازہ اندھیرے میں اٹھانا ان کو نہ بتانا جنہوں نے یا علی ان تک خبر نہ دینا جنہوں نے میری بسلیاں توڑ دی عزادارو دارا جب یہ وصیت کر رہی تھی نا آنکھیں بند کی پر مولا فرماتے ہیں دارا میرے دکھ بڑھا دیے عزادارو جب مولا متقیان امیر المومنین تک خبر پہنچی نا زہرا چلی گئی میرے مولا زمین کے پل گرے عزادارو جناب زہرا کو غسل مل گیا کفن مل گیا مولا متقیان جناب حسن کو کہتے ہیں بیٹا حسن آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو عزادارو جناب حسن آئے دیدار کر لیا جناب زینب کو بلایا فرمایا بابا مجھے شراب آتی ہے آپ ذرا پیچھے ہٹ جائے میں بال کھول کے ماں کی ماں کو آخری الوداع کر لوں عزادارو میں کہوں گا علی کی بیٹی آج بابا اس سے اتنا پردہ فقاش ہوتی بازار شام عزادارو سنو گے بس آخری جملہ سنو گے عزادارو بازار شام سے جب علی کی بیٹی گزری نا بازار شام سے جب گزری چھت پہ خاتون ہے وہ کہتی ہے ان قیدیوں کو دیکھا ان میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ وہ کچھ سیدہ زینب سے مانگنا چاہتی ہے عزادارو یہ کہتی ہے میں چھت سے اتری اور میں نے کہا وہ قیدی بچی بتا کیا مانگنا چاہتی ہے فرمایا خاتون اگر چند گھٹ پانی کے مل جائے عزادارو یہ خاتون کہتی ہے میں چند گھٹ پانی کیا میں جام پانی کا لائی اس قیدی بچی کے سامنے کھڑی ہو گئی میں نے کہا او قیدی بچی میں نے اپنی آقا ذاتی سے سنا تھا اللہ رب العزت قیدیوں کی دعائیں قبول کرتا ہے میری پہلی دعا جیسے تو یتیم ہوئی اللہ کرے ایسے کوئی یتیم نہ ہو بی بی نے کہا آمین سنو کہ دوسری کیا دعا کہا قیدی بچی جیسے تیرے جوان شہید ہوئے اللہ کرے ایسے کوئی کسی کے جوان شہید نہ ہو تیسری دعا کو اتنی دردناک تھی کہا وہ قیدی بچی میں نے سنا ہے آپ مدینہ سے آئے ہو ہاں میں مدینہ سے آئے ہیں کہتی ہے میں نے سنا ہے ایک باغی مدینہ سے آئے ہوئے ہیں عزادارو یہ قیدی بچی پوچھتی ہے تیرا مدینہ سے کیا تعلق کہا مدینہ میں ایک محلہ ہے بنو ہاشم اس محلہ میں خاندان نبوت کی نوکری کیا کرتی تھی اور جب سے وصال ہوا میں اپنی آقازادی کی زیارت نہیں کر سکی وہ قیدی بچی دعا کر میں اپنی آقازادی کی زیارت کروں عزادارو سنو گے سیدہ سکینہ پوچھتی ہے بتاؤ اس آقازادی کا نام جانتی ہے کہتی ہے قیدی بچی یہ شرابیوں کا مجمع ہے یہاں نام نہیں لے سکتی عزادارو سیدہ زینب نے پریشان بال کیے فرمایا میں ابھی نہ پہچان میں زینب ہوں میں ابھی میرا اکبر مارا گیا
روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو خداوند عالم مرحوم مغفور ناظم حسین والجمیل احمد کی مغفرت فرما خدایا خداوند تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما خدایا مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما خدایا خداوند مرحوم کی قبر کو جوار احمد علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما خدایا خداوند تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ یہ جو قرآن خوانی کی گئی ہے 21 مرتبہ اور 21 ٹائم قرآن پاک پڑھا گیا 24 سپارے سورۃ ملک سورہ یاسین جتنی بھی تلاوت کی گئی ہے زیارت عاشورہ سورۃ قل هو اللہ احد اور بی بی فاطمہ زہرا کی جتنا بھی پڑھا گیا ہے خداوند اس کا جو ثواب حاصل ہو مرحوم مغفور ناظم حسین بدر جمیل احمد کے نام اعمال میں درج فرما خدایا خداوند اس مرحومین کے جتنے بھی مرحومین ان خانوادہ کے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما خدایا خداوند تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ان مرحومین کو جوار احمد علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما خدایا خداوند تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کی دعائیں اس مرحوم کے حق میں قبول و منظور فرما خدایا خداوند بحق شہادہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہماری آخری دعائیں یوسف زہرا کے اذن ظہور میں تعجیل فرما خدایا خداوند ہمیں امام کی صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما خدایا ہم سب کی دعائیں جو مومنین دل میں لے کر بیٹھے ہیں ان سب کی دعائیں قبول و مقبول فرما خدایا ان سب مومنین کو زیارات کربلا نصیب فرما زیارات مقام مقدسہ نصیب فرما خدایا ان سب مومنین کی دعائیں قبول و منظور فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم صلی علی